میں پارے کا کچھ حصہ سماعت کیا اور پھر 30ویں پارے کو سماعت کر رہے تھے۔ تقریباً 3 پاؤ ہم سماعت کر چکے ہیں اور محض کچھ حصہ باقی ہے، جس کے بعد بحمد اللہ تعالیٰ تکمیل قرآن مجید ہو جائے گا۔ اس پارے کے اندر کئی صورتیں ہم نے سماعت کی۔ سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار، مطففین، سورہ انشقاق، سورہ بروج اور پھر دیگر آگے صورتیں سماعت کرتے رہے۔ سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب اخدود کا ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب اخدود، اخدود کہتے ہیں کھائی کو، گڑھے کو، خندق کو۔ خندق والوں کا ذکر کیا ہے، کھائی والوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہیں کون؟ اس کے بارے میں مختلف مفسرین کے اقوال ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور وہ کہا کرتا تھا میں خدا ہوں، میں معبود ہوں، میں الہ ہوں، اور جو اس کے معبود ہونے پر ایمان نہیں لاتا تھا وہ اسے قتل کر دیا کرتا تھا۔ اور اس کے زمانے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کی پشت پناہی حاصل تھی اس بادشاہ کو۔ جب اس جادوگر کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس کی عمر زیادہ ہو گئی، تو اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا ایک کام کرو، مجھے اپنے ملک کا سب سے ذہین بچہ دے دو، میں اس کو اپنا جادو سکھاؤں گا اور جتنا علم میرے پاس ہے میں وہ سارا اسے منتقل کر دوں گا۔ اب اس بادشاہ نے اپنے ملک کا سب سے ذہین ترین بچہ اس بادشاہ کے حوالے کر دیا تاکہ اس سے جادو سیکھے اور اس کے بعد اس کی جگہ وہ بچہ سنبھال سکے۔ وہ بچہ روزانہ اس جادوگر کے پاس جاتا، اس سے سیکھا کرتا تھا جادو۔ راستے میں ایک راہب کا گھر آتا تھا۔ یہ راہب جیسے آج کے زمانے میں مشائخ ہوتے ہیں، اس زمانے میں اس امتوں میں راہب ہوا کرتے تھے۔ راہب کا گھر راستے میں آتا تھا۔ اس بچے نے ایک دن دیکھا کہ راہب موجود ہے، وہ اس راہب کے پاس چلا گیا، اس راہب سے باتیں ہوئیں۔ اس راہب کی باتیں اس بچے کو اچھی لگیں، تو اس بچے کا پھر یہ معمول بن گیا کہ روزانہ جب اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا، پہلے اس راہب کے پاس رکتا تھا تھوڑی دیر، اس سے باتیں کرتا تھا، اس سے سیکھتا تھا دین اور مذہب، اور پھر اس کے بعد اس جادوگر کے پاس چلا جاتا تھا۔ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ ایک دن یہ بچہ کہیں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں یہ چیز رہا کرتی تھی کہ آیا یہ راہب ٹھیک ہے یا وہ جادوگر ٹھیک ہے۔ یہ شش و پنچ کے اندر اور اس چیز میں راہب کو درست مانتا تھا، لیکن پھر بھی ایک بات ہوتی ہے۔ تو ایک دن راستے سے گزر رہا تھا کہ سامنے ایک بہت بڑا جانور اسے نظر آیا جو انسانوں کو مار رہا تھا۔ تو اس نے دعا کی، اے اللہ، ایک کنکر اٹھایا اور کنکر ہاتھ میں لے کے دعا کی، اے اللہ اگر وہ راہب ٹھیک ہے تو اس چھوٹے سے کنکر سے تو اس جانور کو مار دے، اور اگر وہ راہب غلط ہے اور جادوگر ٹھیک ہے تو میرے کنکر کا بار ضائع چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ کنکر بچے نے مارا تو اسی وقت وہ جانور ہلاک ہو گیا، جانور مر گیا۔ اب اس بچے کو یقین آ گیا کہ یہ جو راہب ہے اس کا دین ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ جادوگر کے پاس گیا اور پھر واپس اگلے دن یہ راہب کے پاس آیا، اپنا پورا یہ واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، میں نے اس جانور کو کنکر مارا، وہ مر گیا۔ تو اس راہب نے کہا، بیٹا سنو، اب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا، اور اب دیکھ لینا تم سے کرامات کا ظہور ہوگا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ جب اللہ پاک انعام دیتا ہے تو امتحان بھی لیتا ہے۔ تمہارا امتحان بھی ہوگا لیکن تمہیں اس امتحان پر صبر کرنا ہے۔ اس بچے نے کہا ٹھیک ہے۔
اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دے دی کہ یہ بچہ اگر کسی مادر ذات اندھے کے لیے دعا کرتا تھا تو اللہ اسے بینائی واپس دے دیا کرتا تھا۔ یہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، جس کی آنکھیں بچپن سے ہی نہ ہوں، جس کے آنکھوں کے سوراخ ہی نہ ہوں، ڈلیاں ہی نہ ہوں، اس کے آنکھوں پر بھی یوں ہاتھ رکھ کے دعا کرتا تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا تو بینائی آ چکی ہوتی تھی، آنکھیں آ چکی ہوتی تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو یہ کرامت اور یہ طاقت عطا فرما دی۔ ایک دن بادشاہ کا ایک بڑا مقرب انسان تھا، اس کے وزیروں میں شامل تھا، اس کی بینائی چلی گئی، بڑے بڑے لوگوں سے علاج کروایا، بینائی واپس نہیں آتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ وہ بچہ ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے پاس جاؤ، اس سے دعا کراؤ، ہو سکتا ہے تمہاری بینائی لوٹ آئے۔ اب وہ بادشاہ کا مقرب جو تھا وہ اس بچے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بہت سارا مال دوں گا، اور مال لے کر آیا، مال دکھایا، بہت مال اس اسباب تھا، کہنے لگا یہ سارا مال تمہیں دوں گا، بس میرے لیے دعا کر کے میری آنکھیں واپس لوٹا دو۔ تو اس بچے نے کہا ہم مال نہیں لیتے، ہمیں بس ایک چیز چاہیے، وہ یہ ہے کہ تو جس بادشاہ پر ایمان لاتا ہے، اس کو معبود مانتا ہے، اس کو خدا مانتا ہے، اس کو چھوڑ کر میرے رب پر ایمان لے آ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایمان لے آؤں گا۔ اب اس بچے نے اس کی آنکھوں کے لیے دعا کی، اس مقرب بادشاہ کا جو مقرب تھا اس کی آنکھیں لوٹ آئیں اور وہ اللہ پر ایمان لے آیا، ایک اللہ پر ایمان لے آیا۔ یہ بادشاہ کے پاس پہنچا، مقرب، اس کی آنکھیں واپس آ چکی تھیں۔ بادشاہ نے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، تمہاری آنکھیں کیسے آ گئیں؟ تو اس نے پورا واقعہ بتایا۔ بادشاہ نے کہا تم نے اس کے بدلے دیا کیا اس کو؟ اس نے کہا دیا کچھ بھی نہیں، اس نے کچھ لیا ہی نہیں، اس نے بس ایک بات کہی تھی کہ میرے رب پر ایمان لاؤ، میں اس کے رب پر ایمان لایا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز اس نے مجھ سے نہیں لی۔ تو بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا کہ میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے جس پر تم ایمان لائے ہو؟ اس نے کہا ہاں، وہ ایک سچا رب ہے، اس پر ایمان لائے ہوں، تیرے پاس یہ طاقت نہیں تھی، اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ بات چلتے چلتے راہب کے پاس پہنچی، جو اصل راہب تھا، جس کے ہاتھ پر یہ بچہ اس نے دین سیکھا تھا۔ بادشاہ نے اس راہب کو بلایا اور اس راہب کو کہا کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، تم لاؤ گے تو وہ بچہ بھی لائے گا، بچہ لائے گا تو یہ مقرب بھی لے آئے گا۔ راہب نے منع کر دیا۔ تو بادشاہ نے ایک آرا منگایا اور اس راہب کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، راہب کے جسم کے 2 ٹکڑے، بیچ میں سے آدھا کر دیا۔ پھر اس نے اپنے اس مقرب کو بلایا اور کہا دیکھ لو یہ حال کر دوں گا اگر تم مجھ پر ایمان نہ لائے، جیسا اس کے ساتھ ہوا ویسا تمہارے ساتھ ہوگا، ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا نہیں، اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے پھر آرا منگایا، اس مقرب کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح 2 خون اس نے اسی کیے، اور پھر اب بچے کی طرف آیا اور بچے سے کہا کہ دیکھ لو تم سے بڑے تھے، ان دونوں کا کیا حشر ہوا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی مدد، اس کی تائید اور نصرت میرے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس بن مالک نے 10 سال تک خدمت کی ہے، اور جب 10 سال خدمت مکمل ہوئی، حضور کا وقت وصال قریب آیا، اور اس خدمت کے عوض حضرت انس بن مالک نے کچھ مانگا نہیں ہے، کچھ لیا نہیں ہے۔ حضور کی خدمت کے بدلے خدمت ہی کر لینا یہ بڑی سعادت کی بات تھی، عوض کون لیتا؟ لیکن جب وصال کا وقت قریب آیا تو وہ کریم ایسے ہیں کسی کا رکھتے نہیں ہیں احسان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، میں تمہیں ایک دعا سکھا رہا ہوں، وہ دعا ایسی ہے صبح پڑھو گے تو شام تک امان میں رہو گے، شام میں پڑھو گے تو صبح تک امان میں رہو گے۔ وہ دعا بڑی طویل دعا ہے، اور ہمارے بزرگ علماء کرام اسے صبح اور شام، فجر کی اور عصر کی نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے ہے بسم اللہ علی دینی و نفسی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما آتانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما خاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ پوری دعا ہے جو حضرت انس بن مالک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال خدمت کرنے کے بعد پھر حضور نے یہ دعا عنایت فرمائی تھی۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ حجاج بن یوسف کے سامنے جب حضرت انس بن مالک کھڑے ہوئے نا، اور حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا
تو مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے صبح کو وہ دعا پڑھ لی تھی جو حضور نے مجھے سکھائی ہے، کچھ کر نہیں سکا حضرت انس بن مالک کو حجاج بن یوسف۔ تو اس دعا کی بڑی شان ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ رب میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے اپنے چند حواریوں کو، اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کہا اس بچے کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور پہاڑ سے جا کے اس کو نیچے گرا دو تاکہ اسی وقت اس کا انتقال ہو جائے۔ وہ پکڑ کے بچے کو پہاڑ پر لے گئے۔ پہاڑ پہ پہنچے تو اس بچے نے دعا کی، اے اللہ میری حفاظت فرما۔ پہاڑ پہ زلزلہ آیا، وہ بچہ کھڑا رہا، جتنے لوگ لے کر گئے تھے وہ لڑکھڑا کے نیچے گر گئے، ان سب کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ بادشاہ پریشان ہوا، یہ بچہ پہاڑ سے اترا اور بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا تھا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس نے پھر چند لوگوں کو جمع کیا اور کہا اس کو کشتی میں ڈالو، سمندر کے بیچ میں لے جاؤ اور سمندر کے بیچ میں ڈال کے اسے کشتی سے باہر پھینکنا، یہ غرق ہو جائے گا۔ وہ اس بچے کو کشتی میں بٹھا کر لے کے گئے، سمندر کے درمیان پہنچے تو اس نے پھر دعا کی، اے اللہ میری حفاظت فرما۔ سیلاب آیا، ایک موج آئی، ایک کشتی الٹی ہوئی، جتنے تھے سب ڈوب گئے، وہ واپس کشتی میں آ گیا اور پھر بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور پھر بادشاہ سے کہنے لگا تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک حل یہ ہے، اپنے سارے شہر کے لوگوں کو بلاؤ، ان کو سامنے بٹھاؤ اور پھر اس کے بعد مجھے سولی پر لٹکاؤ اور اس کے بعد ایک تیر مارو مجھے، اور اس تیر پر تمہیں پڑھنا ہے بسم اللہ رب الغلام، یہ کہہ کر مجھے تیر مارو گے تو میں اسی وقت اپنی جان سپرد کر دوں گا رب ذوالجلال کے۔ بادشاہ کو اس کی جان چاہیے تھی، اس کی جان کا دشمن تھا، اس نے سب کو بلایا، سامنے بٹھایا، سولی پر لٹکایا اور پھر تیر مارا اسے تو اس بچے کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ منظر دیکھنے کے بعد، یہ مکالمہ بادشاہ اور بچے کا، وہ سارے شہر کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی اس بچے کا انتقال ہوا، یہ سب منظر دیکھ کر پورا شہر ایمان لے آیا، سب رب ذوالجلال پر ایمان لے کر آئے سوائے چند ایک لوگوں کے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، جو چند لوگ اس بادشاہ کے ساتھ رہ گئے تھے، اس نے کہا ایک کام کرو، بہت بڑی کھائی کھودو، بہت بڑی کھائی بناؤ اور اس میں آگ لگاؤ، اس میں آگ بھڑکاؤ۔ اس میں آگ بھڑکائی گئی اور اس میں تقریباً 70 لوگوں کو اس نے، جو اللہ پر ایمان لائے تھے، ان کو اس کھائی میں ڈال دیا اور ایسے ایسے لوگوں کو بھی ڈالا، ایسی عورتوں کو بھی ڈالا جو حاملہ تھیں، ایسی عورتوں کو بھی ڈالا جن کے ہاتھوں میں بچے تھے، کھائی میں ڈالا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھ لو یہ تمہارا حال ہوگا۔ دیگر لوگوں سے کہا تو ان لوگوں نے کہا اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ جب یہ انہوں نے کہا، زلزلہ آیا پھر سے اور یہ جتنے لوگ تھے سارے اڑ کے اس آگ میں جا گرے اور باقی کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے فتنے اور شر سے پناہ عطا فرمائی۔ اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مختصر سے الفاظ میں قرآن مجید فرقان حمید میں اور جامع انداز میں بیان فرمایا قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر لعنت ہو۔ یہ جو کھائی جن لوگوں نے کھودی ہے، یہ بادشاہ اس کے ساتھی، فرمایا کھائی والوں پر لعنت ہو، النار ذات الوقود، آگ بھڑکانے والے، اذ ہم علیہا قعود، جب یہ لوگ اس کھائی کے کنارے بیٹھ کر یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کو کھائی میں ڈالنے کے بعد بادشاہ اور اس کے ساتھی کھائی کے کنارے بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسے ان کو جلایا۔ فرماتا ہے رب ذوالجلال اذ ہم علیہا قعود، جب یہ کھائی کے کنارے بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ مومنوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے اسے خود دیکھ بھی رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال پر ایمان اور یقین پختہ ہو اگر کسی انسان کا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب رب ذوالجلال کسی کو انعام اور اکرام عطا فرماتا ہے تو رب ذوالجلال اسے آزماتا بھی ہے، اور اس میں جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر انعام اور اکرام میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ آج آخری خلاصہ تراویح اور درس قرآن تھا۔ کل بحمد اللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے تکمیل قرآن مجید کی محفل ہوگی۔ یہ جتنے دروس ہمارے یہاں پر ہوئے، یہ روزانہ پہلے دن سے لے کر آج تک کے سارے درس ہمارے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک اور دیگر مقامات پر اپلوڈڈ ہیں، تاکہ آپ لوگ گھر پہ جا کر بھی سن سکیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنا سکیں، اور آپ لوگ سنتے ہوں گے، سناتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ
صرف سکھر شہر میں نہیں، سکھر شہر کے باہر بھی، بلکہ بحمد اللہ تعالی ہمیں معلوم ہوا کہ ہندوستان تک میں لوگ سن رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و انعام ہے، اس کا خاص کرم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نور بہت آگے تک جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کے اگر نمبرز نہیں ہیں ہمارے اس گروپ میں، تو ہمارے عرفان بھائی کو یا ارسم بھائی کو اپنے نمبرز دیں تاکہ وہ اس گروپ میں آپ کو ایڈ کریں جس میں ہمارے بیانات اور درس قرآن آتے ہیں۔ اور خاص طور پہ دعا کریں ان بچوں کے لیے، ارسم کے لیے، سہیل بھائی کے لیے، ہمارے سید دلبر شاہ صاحب ہیں یہ، اور حشام ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ان سب کے سربراہ نصیر بھائی ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، اگر یہ لوگ نہ یہاں پہ ارینجمنٹس کرتے تو شاید یہ سارے انتظامات نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ہمارے ام مکرم حضرت علامہ مولانا رضوان خان قادری صاحب، جنہوں نے یہ سارے انتظامات کیے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جس کا عمل بے لوث ہے اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل بے لوث ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ درس قرآن کا سلسلہ کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد بھی کسی صورت میں جاری و ساری رہے۔ اور میری ایک دیرینہ خواہش یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے آپ کی اس رسولی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، ایسے ہی سکھر کی تمام مساجد میں، بلکہ پورے پاکستان کی مساجد میں ہونا چاہیے، تاکہ لوگ قرآن پاک سمجھ سکیں، سیکھ سکیں۔ ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے بے راہ روی کی طرف، اخلاقیات ختم ہو کر رہ گئے، سچ ختم ہو کر رہ گیا، حلال اور حرام کی تمیزیں ختم ہو گئیں۔ تو اس صورت میں قرآن پاک سے جڑنے کی اور قرآن کے قریب آنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے اور رمضان کے علاوہ بھی مساجد میں ہفتہ وار یا ماہانہ وار درس قرآن ہو اور لوگ آ کے بیٹھیں اور سنیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد معاشرے میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہماری اس دیرینہ خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تعالی ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اسباب بھی مہیا فرمائے کہ ان کوششوں کی، ان خواہشات کی تکمیل بھی ہو سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔